بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کے 20 ضروری آداب۔ نمبر 1، میاں بیوی کو چاہیے کہ ہم بستری کے دوران بالکل برہنہ نہ ہوں بلکہ چادر وغیرہ اوڑھ لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحشی جانوروں کی طرح ننگے نہ ہوں۔ ننگے ہو کر بیوی سے مباشرت یعنی ننگے ہو کر ہم بستری کرنے سے اولاد بے حیا پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہم بستری کے دوران بیوی سے زیادہ باتیں نہ کریں، کیونکہ اس سے اولاد گونگی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 3، خاوند کو اگر احتلام ہوا ہو تو وہ بغیر غسل کیے اپنی بیوی سے صحبت نہ کرے۔ ایسا کرنے سے دیوانی یا بخیل اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 4، ہم بستری سے فراغت کے بعد میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ پیشاب کر لیں، نہیں تو کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 5، بیوی سے ہم بستری کے دوران ہم بستری کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ وہ بیوی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، کیونکہ ایسا کرنے سے اندھی اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 6، بیوی سے ہم بستری کے لیے بہترین وقت شب کا آخری حصہ ہے، کیونکہ اول شب میں معدہ غذا سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ نمبر 7، بیوی سے ہم بستری کے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ منہ قبلے کی طرف نہ ہو۔ نمبر 8، بیوی سے صحبت اور قربت کے بعد اپنے عضو کو دھو لینا چاہیے، اس سے بدن تندرست رہتا ہے، لیکن یاد رہے کہ مباشرت کے فوری بعد ٹھنڈے پانی سے نہ دھویا جائے، کیونکہ اس سے بخار ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 9، بیوی سے ہم بستری کے فراغت کے بعد اپنے بدن سے نجاست کو دھو کر صاف کر لیں اور وضو کر لیں تو بہتر ہے، لیکن جماع کے بعد جلد از جلد غسل کر لیا جائے، مگر اگر کوئی مجبوری ہو یا شب میں دوبارہ ہم بستری کا ارادہ ہو تو کم از کم وضو کر لینا چاہیے۔ نمبر 10، بیوی سے ہم بستری کسی ایسی جگہ پر کی جائے جہاں پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پردے میں چھپ کر بیوی سے جماع نہیں کرتا، اس کے پاس سے فرشتے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور شرمسار ہوتے ہیں، البتہ شیطان قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے بیوی سے چھیڑ چھاڑ کرنا مستحب ہے، اس لیے کہ اگر عورت کی خواہش پوری نہ ہو سکی تو اس صورت میں عورت کو رنج ہوتا ہے اور عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے۔ نمبر 12، بیوی کی مرضی کے بغیر کوئی خاوند جماع کے بعد باہر انزال نہیں کر سکتا، البتہ لونڈی پر پورا اختیار ہے۔ نمبر 13، حیض و نفاس سے فراغت کے بعد بیوی سے مباشرت جائز ہے، البتہ حیض و نفاس کے ایام میں عورت سے صحبت کرنا حرام ہے، اور اگر کوئی کر بیٹھے تو خوب توبہ کرنا واجب ہے۔ نمبر 14، کسی خاوند کو 6 ماہ سے زیادہ بیوی سے علیحدہ رہنے کا کوئی اختیار نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے عورت کے لیے اس سے زائد مدت شوہر کے بغیر رہنا اس کی برداشت سے باہر ہے۔ نمبر 15، اگر کسی شخص کی غیر خوبصورت عورت پر نظر پڑ جائے اور اس کو اچھی طرح معلوم ہو تو اسے چاہیے کہ گھر آ کر اپنی بیوی سے جماع کرے تاکہ اس کی شہوت ختم ہو جائے اور غیر عورت کی خواہش نہ رہے۔ نمبر 16، کسی عورت اور مرد کے لیے جائز نہیں کہ جو باتیں راز کی مرد اور عورت کے درمیان ہوئی ہوں اس کا اظہار غیروں پر کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی باتیں کرنے والے یا کرنے والیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شیطان دوسرے شیطان سے راستے میں ملتا ہے اور اپنی حاجت پوری کر کے چلا جاتا ہے، حالانکہ اس کی طرف سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 17، اگر کوئی خاوند اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے لیے بلائے
تو اسے فوراً حاضر ہونا چاہیے، خواہ وہ تندور پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور وہ حاضر نہ ہو تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 18، بیوی سے ہم بستری کرنے کی درست جگہ فرض ہے۔ میاں بیوی جو بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیں شریعت میں جائز ہے۔ نمبر 19، اسلام ہر کام میں اعتدال کو پسند کرتا ہے۔ بہتر ہے کہ بیوی سے زیادہ ہم بستری نہ کی جائے کہ وہ عاجز ہی آ جائے، اور نہ بالکل چھوڑ دی جائے کہ میاں بیوی کی جنسی خواہش ہی ختم ہو جائے اور اعضاء سکڑنا شروع ہو جائیں۔ نمبر 20، بیوی سے جماع یعنی ہم بستری کرنے کا ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ جب تک دونوں کو فراغت اور اطمینان نہ ہو جائے الگ نہ ہوں۔ عورت کے فارغ ہونے سے پہلے الگ ہو جانا بھی صحت کے لیے مضر ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔